چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ تو عرض کی گئی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کے چور سے مراد کیا ہے؟ نماز کا چور کون ہے؟ تو اس پر حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے۔ تو عزیزان گرامی، ذرا دیکھیے کہ آج ہم اپنی نمازیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ پہلے تو نماز صحیح طور پر ادا کیجیے اور پھر اس کی حفاظت کیجیے۔ دیکھیے مختصر وقت ہے، اس میں نماز کا طریقہ بتایا جائے گا اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد سوالات کے جوابات ہوں گے کہ آدمی باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں ملی ہوئی نہ ہوں اور بالکل کھلی ہوئی بھی نہ ہوں، بلکہ اپنی نارمل حالت پر رکھیں۔ تو پھر آپ بالکل قبلہ کی طرف سیدھے ہوں، آپ کے پاؤں بھی سیدھے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک توجہ طلب بات ہے کہ ہمارے اکثر حضرات وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے کہ پاؤں ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے بلکہ پاؤں بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اور تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ادا کریں۔ اس میں نیت 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز، جو بھی نماز ہے، مثال کے طور پر آپ 4 رکعت نماز ظہر ادا کر رہے ہیں تو پھر کہیے 4 رکعت نماز ظہر فرض پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کی محترمہ کعبہ شریف، اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو پیچھے اس امام کے، اگر اکیلے ہیں تو محترمہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ ناف کے نیچے سے مراد کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے مراد ہے کہ جو ناف کی گول دائرہ ہے اس کے نیچے والا جو ایک کنارہ ہے اس کے اوپر ہاتھ باندھیں، اسے ناف کے نیچے کہا جاتا ہے۔ پھر آپ اگر اکیلے ہیں تو پھر آپ ثنا پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ ہیں تکبیر تحریمہ پڑھی تو پھر بھی آپ ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ولا الہ غیر کہنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ امام صاحب کی قرات سنیں گے۔ بے شک نماز ظہر ہو، عصر ہو، فجر ہو، مغرب عشاء، کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز کی بات ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنی، اس کے بعد خاموش رہیں گے کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر آپ مسلم شریف میں ہے کہ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب امام تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، پھر امام ثنا پڑھے تم بھی ثنا پڑھو، پھر امام کی قرات کرے تم خاموش رہو، پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جائیں تم بھی اللہ اکبر کہو، پھر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو پھر تم ربنا لک الحمد کہو، پھر امام اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کی طرف جائے تم بھی سجدے کی طرف جاؤ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ، پھر امام وقف کرے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان تم بھی اللہ اکبر کہو اور بیٹھ جاؤ، پھر امام کہے اللہ اکبر دوسرا سجدہ
کرے تم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرو، اسی طرح دوسری رکعت بھی پوری کریں۔ اور اب آپ نے 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد امام صاحب کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے اور یہ عبدہ و رسول تک پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ یہ قاعدہ اولیٰ عبدہ و رسول تک مقتدی بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد امام صاحب آواز دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ بھی تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پھر امام کی رات کریں گے، تیسری رکعت پوری کریں گے اسی طرح، پھر چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد امام صاحب قاعدہ اخیری میں بیٹھیں گے، آپ بھی امام کی ابتدا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدہ اخیری میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ پھر امام یوم یقوم الحساب کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی فروج بصنعہ کہتے ہوئے امام دونوں طرف سلام پھیریں گے، پھر آپ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ نماز کے متعلق نماز کی 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ یہ میں نے ایک بڑا ہی آسان کلیہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دوسرے چینل پر بھی میرا بیان ہوا تھا، اس پر بھی محفوظ ہے، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بھی یہ میرا بیان محفوظ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کی شرائط اور فرائض۔ اچھا، نماز کے فرض کتنے؟ آپ پڑھے لکھوں سے پوچھ لیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، تو شاید ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کا ایک آسان کلیہ یاد رکھنے کا کہ 4 فرض وضو کے اور 3 فرض غسل کے، 3 فرض غسل کے اور 4 فرض وضو کے، دونوں کو جمع کر لیں تو نماز کے 7 فرض ہو جاتے ہیں، یعنی 3 اور 4 جمع کریں تو 7 بنتے ہیں، 3 غسل کے 4 وضو کے جمع کریں تو 7 فرائض یہ نماز کے پورے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض بھی رہ گیا یا ادھورا رہ جائے تو اس سے نماز سجدہ صاحب سے نماز پوری نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز دوبارہ نئے سرے سے ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تھا نماز کا مختصراً طریقہ۔ اگر پھر بھی کسی دوست احباب کو نماز کے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ سوال کر کے اپنی تسلی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بندہ نچیز قاری محمد احسان الحق اسدی امینی قریشی کی طرف سے یوٹیوب پر میرا چینل موجود ہے، آپ اس میں جائیں اور وہاں پر آپ کو کئی سوالات کے جوابات ملیں گے۔ نماز کا بھی الحمدللہ کافی موضوع میرے ہیں نماز کے متعلق وہاں پر، تو مسافر کی نماز یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہاں پر فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یہ یوٹیوب پر میرا موجود ہے۔ اچھا، اس کے متعلق آج کچھ سوالات تھے، کیونکہ آج میری مصروفیت بھی کافی تھی، کچھ دوستوں کے کچھ دنوں سے سوالات آ رہے تھے، میں ان کو قلم بند کر رہا تھا۔ آج الحمدللہ فیصل آباد میں ہمارے عالم اسلام کی بہت بڑی مشہور و معروف شخصیت، ایک علمی میدان میں بہت بڑا نام اور مقام، عزت مآب جناب حضور قبلہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا شرف ہوا۔ آج ان کا پروگرام تھا، تو وہاں پر آج ایک اسپیشل خاص میٹنگ تھی علماء کرام کی، وہاں پر بندہ نچیز کو حاضری کا موقع ملا، شرف ملا کہ آج مفتی صاحب سے قبلہ سے زیارت بھی ہوئی اور ان سے مصافحہ کرنے کی سعادت بھی ملی۔